السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید پانڈے آن دی ٹیبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی پہ۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کل آرٹیکل 5 کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اسمبلی جو ہے ایک تو تحریک اعتماد ناکام بنا دی، مسرت کر دی، اور دوسرا انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر کر اپوزیشن جو ہے وہ عدالت کے اندر ابھی یہ کیس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ امریکہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ہے اگینسٹ گورنمنٹ فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں شیر خان صاحب۔ سر السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا۔ اچھا انجینئر صاحب، سچویشن آپ نے ساری دیکھی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی کانسپریسی ہے، انہوں نے تو نام بھی لے دیا ہے قوم سے خطاب کے اندر۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ممالک کے اندر حکومتیں چینج کرتا رہتا ہے، جب ان کو جو شخصیات پسند نہیں آتی تو وہ لامحالہ اس کو الٹیمیٹلی چینج کر دیتا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام سینیریو کو؟ دیکھیں جی، وہ ابھی آپ کو یاد ہوگا، ہم اس پورے جو ہے نا جب مارچ کی شروعات میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع ہوئی تو آپ اس وقت سے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں معاملات ٹھیک ہوں، پھر بیرونی معاملات، بیرونی مداخلات کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے۔ تو اس وقت حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ہے نہ صرف اندرونی معاملات جو ہے مسائل میں گرے ہوئے تھے، یا سیاسی طور پر جو ہے حکومت یا سیاسی پارٹیاں جو ہے نا وہاں پاکستان کے اندر وہ حالات ٹھیک نہیں تھے، اور اس کے اوپر جو جلتی پہ تیل کا کام جو کیا، جو ہمارے امریکہ میں سفیر صاحب نے جو مراسلہ بھیجا یا کبھی بھیجا حکومت کو وزارت خارجہ کے تھرو، فارن منسٹری کے تھرو، تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے نا تاریخی طور پر دیکھا جائے تو دیکھیں سپر پاور جو ہے وہ اپنا جو ہے جیو پولیٹیکل یا ورلڈ گلوبل لیول پہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن کم از کم اس وقت 2022 سے 2022 ہے، اور دنیا جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں، گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ آئی ٹی اور یہ جو آپ کا سوشل میڈیا نے جو ہے نا ہم سب کو بہت قریب کر دیا ہے، اور چیز سے یہ بھی آسانی ہو گئی کہ چیزوں کو آپ جو ہے نا ان کو انویسٹیگیشن میں، ریسرچ میں، یا کوئی چیز معلومات آپ وہاں پہ اس وقت کیا کریں مجھے شاید کافی حد تک یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اب جب اتنے بڑے لیول پہ، اب تو خیر میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جب جلسے میں یا جب ان کو ضرورت پڑی کہ جو ہے نا وہ 7 مارچ کا جو مراسلہ ہے وہ انہوں نے 27 مارچ 20 دن کے بعد سے اوپن کرنا شروع کر دیا پبلک میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لیول پہ جا کے کبھی بھی کوئی، چاہے عمران خان نہ بھی ہو، تو وہ کوئی وزیر اعظم لیول کا آدمی ایسی کوئی جھوٹی خبر یا کوئی جو ہے نا جو ہے کوئی مس لیڈنگ قوم کو نہ کرتے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے نا جو اب اس وقت سی پیک ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، یہ سارے پاور پالیٹکس ہیں، اور ہم لوگ اس کے اب تک مہرے بنتے رہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ابھی ساری آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ایشو ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ تو ودن اگر پاکستان کے اندرونی معاملہ ہوتا، سیاسی معاملات ہوتے، تو پھر شاید یہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی ایسا ہوا، اس میں بھی اسی طرح کی سچویشن تھی کہ ان کے پاس بھی اتحادیوں کے ساتھ بہت ہی ایک قسم کا جو ہے نا سپورٹڈ لولی لنگڑی جس کو کہنے کی حکومت تھی۔ سیم عمران خان صاحب کو بھی، تحریک انصاف کو بھی 2018 کے الیکشن کے بعد یہی سچویشن تھی، جو میں اس وقت میں اپنے طور پہ بات کر رہا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت آپ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، انہوں نے عمران خان کو بھی کوئی واضح اکثریت نہیں دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینا تھا، یا اپنی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، لہٰذا ان کو ایک ایسا ماحول دیا، ایسی سیاسی جو ہے نا پلیٹ فارم یا گورنمنٹ دی کہ جس کے اوپر اگر جیسے آپ نے دیکھا صرف 2 اتحادی جماعتیں، مہاجر قومی موومنٹ یا اس سے پہلے قاف لیگ، وہ ان میں سے کوئی بھی ایک لیفٹ رائٹ ہو گیا تو حکومت جو ہے نا حکومت کی کرسی ہل گئی تھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ بالکل جو ہے نا جو مراسلہ بھیجا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے کہ جو امریکی حکام نے یہاں پر جو ہے نا جیسے آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ وہ جب شروع میں ان سے پوچھا کسی نے تو وہ جب ڈینائی کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں جو ہے نا سچ نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی کل یا پرسوں جب انڈیا میں ان کا ایک
ہائی آفیشل سے جب پوچھا جرنلسٹ نے، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کی جمہوری چینجز کو جو ہے نا ہم سپورٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو ہے نا کم از کم اگر کسی ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا جو ہے نا کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے نا ایک طرح سے ٹائمنگ کی بات آ رہی ہے. اس میں جو میجر جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ ٹائمنگ دیکھیں 7 مارچ اور 8 مارچ. تو جب ود ان پاکستان میں کسی کے شاید آپ جیسے باخبر لوگوں کو علم نہیں تھا کہ وہ 8 تاریخ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے نا وہ پٹ اپ کریں گے، ٹیبل کریں گے یا اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے. تو اس وقت ایک دن 24 گھنٹے کی ڈیوریشن، اور اس وجہ سے وہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس کی وجہ سے عمران خان کی بیانیے کو سپورٹ ملتی ہے کہ جو ہے نا اس میں بیرونی دلچسپی کہہ لیں وہ بھی شامل ہے. چاہے اس کا لیول یا اس کی جو اس کا جو لیول ہے یا سیویریٹی ہے وہ کتنی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور تھا. اور اس قسم کے رجیم اور وہ، لیکن اوور آل ہم دیکھیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بحیثیت قوم جو ہے نا بہت بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ اگر جمہوری حکومت کو 5 سال چلنے نہ دیں، آپ آج تک پاکستان کی تاریخ دیکھیں کسی بھی وزیر اعظم کو، چاہے پارٹی کے ٹینیور تو 5 سال پورے کیے ہیں، ریسنٹلی پیپلز پارٹی نے 2009 سے 13 تک یا وہ 5 سال پورے کی، لیکن اس میں بھی وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی اور چینجز آئی. تو یہ ایک جو ہے نا عالمی سازش میں اس کو کہوں گا، یا پاکستان کے اندرونی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ کوئی جو ہے نا اسٹرانگ وزیر اعظم ہو جو جمہوری طریقے سے 5 سال پوری کرے اور اپنے روٹس اسٹرانگ کرے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سوال پہ بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا دونوں اندرونی اور بیرونی جو ہے نا مفاہم، ان کے جو مفادات اور مداخلت ضرور ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ روس کے حوالے سے چیزیں اگر سامنے آئیں، وزیر اعظم عمران خان اس بات پر یعنی کہ اس چیز کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بھارت کی بھی تعریف کی، ایک نہیں بلکہ متعدد بار تعریف کر چکے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، اور اگر تھی تو آج کے دن تو ایک بڑی اہم چیز ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یقیناً آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی 4 اپریل کو. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، وہ تھا 1977 79 اور یہ ہے 2022. اب وہ جو ہے حالات اور زمینی حالات اور معروضات جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کم از کم اس وقت جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس وقت تمام فریقین کو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر امریکہ کی خواہش تھی کہ عمران خان گھر جائے، وہ وزیر اعظم یا وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہ رہے، وہ بھی ہو گیا. ادھر سے عمران خان یا پی ٹی آئی کی بھی کوشش تھی، خواہش تھی، باتیں چل رہی تھی کہ جو ہے نا کم از کم ان بیفور ٹائم الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کا چلنا، جمہوری حکومت کا جو ہے نا سموتھلی چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا. اور تیسرے نمبر پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف جو ان کے نون لیگ میں جو گروپ ہے ود ان فیملی بھی، تو ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح بھی گورنمنٹ ختم ہو اور جلد الیکشن ہو، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اس نو کانفیڈنس سے پہلے کی جو ہے شاید مہنگائی اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہے. لہٰذا شاید نون لیگ کو پنجاب لیول پہ یا پاکستان میں شاید ایک دفعہ پھر موقع ملے، تو ان کی خواہش تھی تو وہ بھی پوری ہو گئی. اب اس پورے اس میں جو سیٹ بیک میں جو ہے اگر کوئی نقصان ہوا یا کسی نے اس وہ اٹھایا، تو جو شیروانی جنہوں نے سلوائی تھی صرف اور صرف ان کو یہاں پہ دھچکا لگا ہے. تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا آپ رشیا، ہم نے بات کی رشیا سے، تو رشیا اور آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہوں. تو جب آپ شیروانی سلوا کے آپ اسی پہ، چاہے وہ کچھ اپوزیشن جماعتیں جو وہ کہتی تھی کہ جو ہے نا کچھ چند مہینوں بعد الیکشن کراؤ، کوئی کہتی تھی ٹینیور پورا کرو 1.5 2 سال جو رہتا ہے، لیکن آپ نے کرسی پہ کے لیے جو ہے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے شیروانی سلوائی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ہے نا وی آر بیگرز ہیو نو چوائس. یہ بڑے پاکستانی قوم کی توہین کی ان شخصیت نے، میں نام لے کے کہوں شہباز شریف صاحب نے. تو اب آپ دیکھیں رشیا سے اور یوکرائن کی وار پلس جو ہے ہمارے نیبر میں، ہم دور نہیں جاتے، انڈیا ہے. ادھر آپ انڈیا دیکھیں، ٹھیک ہے پاپولیشن وائز جو ہے نا وہ ہم سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن اس کے علاوہ عالمی طور پر ورلڈ وائڈ ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے انڈین کمیونٹی کی یہاں پر بہت زیادہ ہم سے
زیادہ ریسپیکٹفل طریقے سے وہ رہتے ہیں. یہاں پہ ان کی کنٹریبیوشن, ان کا جو گورنمنٹ میں پارٹیسپیشن ہر طرح سے وہ بہت ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی انٹیگریٹی پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیا. وہ چاہے آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے وہ پرو رشین بلاک میں تھے پوری طرح, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا لوہا خود منوایا, اپنی جو انٹیگریٹی اور قومی مفادات پہ انہوں نے سودا کیے بغیر, اپنے آپ کو جو ہے نا بغیر بنائے بغیر جو ہے نا انہوں نے جا کے, وہ امریکہ کے بھی گڈ بکس میں ہے اور رشیا کے بھی گڈ بکس میں ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اب تک عمران خان سے پہلے, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کوشش کی تھی, اس کے بعد اب تک جو ہے نا عمران خان اب دوبارہ عوام کی آواز بن کر, جو جنرل پرسپشن ہے پاکستانی عوام کا کہ وہ جو ہے نا وہ عمران خان نے ان کے آگے جو ہے لیڈر بننے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں اپنی انٹیگریٹی پہ, چاہے ہم اندرونی طور پہ سیاسی مخالفت جتنی مرضی کریں, ہم ایک دوسرے کا گریباں پکڑیں, سیاسی طور پر سیاسی دشمنی پیدا کریں, لیکن جب پاکستانی بن کے سوچیں تو ہمیں جو ہے نا ایک باغیرت اور جو ہے نا ایک باہمت اور باغیرت پاکستانی بننا چاہیے, اور پاکستان کو جو ہے نا کسی کے آگے لیٹنا یا لٹانا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم پاکستانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ہم ایک ایسی اسٹریٹجیکل لوکیشن پہ, یہ پاکستان مملکت پاکستان ہے, اور اس کے علاوہ پاکستانی میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ اور کی کوئی کمی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے نا اپنے ٹانگ پہ کھڑا ہونا چاہیے, اور ہم کسی بھی ملک کا جو ہے ڈکٹیشن ہمیں نہیں لینا چاہیے, لیکن کم از کم اندرونی طور پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے. ایز اے پاکستانی ہم سب کو جو ہے نا مل کر چلنا چاہیے, لیکن اندر جو ہے نا فیملی میں بھی ہمارے تضادات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو ہم بالکل عمران خان کی جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ہے پاکستانی جو ہے نا ایک باغیرت اور غیرت مند قوم ہے, اور پاکستان ایک سوورن ملک ہے, آزاد ملک ہے, اور اس کو کوئی ڈکٹیشن نہیں لینا چاہیے. اور لیکن ہاں ہر چیز ہوگی برابری کی بنیاد پر, دوستی ہوگی تو برابری کی بنیاد پر, لیکن ہم وی آر نیور بیگرس, ہم ایک جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر یہی لوگ جو جس کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں, اگر یہ لوٹ مار نہ کرتے, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم صرف ہمارے پاس جو ہے نا فائنینشلی ہم جو ہے نا ویک ہیں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے. تو اس لیے کر کے جو ہے ابھی یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ جو ہے نا جو عمران خان نے موو لیا, اسٹیپ لیا ہے, وہ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ایک معاملہ رہا, ان کی حکومت آپ نے دیکھی کہ اتحادیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, ایک طرف پی ایم ایل کیو تھی, ایک طرف جو ہے وہ ایم کیو ایم تھی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو رویہ تھا, اور ایک باپ پارٹی تھی اور جی ڈی اے, دو جو ہیں وہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہی رہی آخری دم تک, جس میں جی ڈی اے فہمیدہ مرزا صاحبہ کی پارٹی اور پرویز الہی صاحب پی ایم ایل کیو, باقی جو دو تھیں وہ سائڈ لائن ہو گئی. تو آپ بتائیے گا کہ کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں جی, ابھی اس میں جو ہے نا میں سب سے پہلے آپ کے اس سوال پہ میں جی ڈی اے کو اور خصوصاً ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں, جیسے میں نے شاید پہلے بھی کہا آپ کو ابھی اسی بات چیت میں, کہ دوست دشمن کا پتہ تب چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے آپ کے اوپر. مہاجر قومی موومنٹ, مہاجر اور متوسط طبقے, غریب طبقے کے نام پہ پارٹی بنی, اور بدقسمتی سے اس کے اپنے 3-4 حصے اس وقت ہو گئے ہیں. وہ اس کے بعد آپ چلیں باپ پارٹی شاید میرے خیال میں اس پارٹی کو باپ کی بجائے جو ہے نا یتیم پارٹی کہیں تو وہ اچھا ہے, کیونکہ جو باپ ہے وہ بہت شفیق ہوتا ہے, شفقت والا ہوتا ہے. باپ ایسا نہیں کر سکتا. دوسرے نمبر پہ آپ آئیں جناب, آپ اس پہ آئیں پی ایم ایل کیو پہ, مسلم لیگ قاف پہ آئیں گے, تو انہوں نے اپنے مفاد کی پالیٹکس کی ہے. انہوں نے آخری میں جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ آگے تھے, لیکن وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی کرسی کا اناؤنس ہونے کے بعد واپس آئے, ورنہ وہ دونوں کشتیوں میں سوار تھے. جہاں سے ان کو چیف منسٹر آف پنجاب آفر ہونا تھا, انہوں نے ان کے ساتھ جانا تھا, اور ان کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ مخالفت تھی ود ان پی ایم ایل این میں. تو ان کے سرسری سی جو ہے نا تھیوریٹیکلی بات ہو رہی تھی, لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی پی ایم ایل این کے اندر جو خصوصاً جو ہے مریم نواز اور نواز شریف کا جو وہ تھا, اور بعد میں یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا حمزہ شہباز واز خود himself ایز اے کینڈیڈیٹ فار دا چیف منسٹر. تو اس میں پی ایم ایل این میں ان کو ایبزارب کرنا اٹ واز ناٹ ایزی. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو پرویز الہی, اگر وہ علیم خان اپنے ہاتھ سے نکل چکا تھا یا جا چکے تھے, تو کم از کم پرویز الہی کو آج مہینہ پہلے یا 10 مارچ تک بھی وہ اس کو چیف منسٹر اناؤنس کرتے, تو نہ صرف
نیشنل اسمبلی لیول پہ بلکہ پروونشنل پنجاب میں بھی جو ہے نا سینیریو ڈفرینٹ ہوتا. تو اس لیے جو ہے اس مشکل گھڑی میں صرف اور صرف جی ڈی اے نے وزیر اعظم کا بھرپور ساتھ دیا, چاہے ان کی ممبران کی تعداد 3 ہے یا 2 ہی یا 1 ہے, لیکن آپ وہ کمیٹیڈ رہے. اور میں محترمہ فہمیدہ مرزا کی میں نے انٹرویو بھی سنا, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمارے گلے شکوے ہو سکتے ہیں, ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ یہ موقع اور یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس بیس پہ ان کو چھوڑ دیں. تو دوسری طرف افسوس مجھے ہوا ایم کیو ایم کے اوپر, جو کہ آپ اور میرے جیسے جو ہے نا اسٹریٹ کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والی پارٹی جو ہے نا وہ جا کے وڈیروں کے بورڈ میں بیٹھ گئی, اور یہی پیپلز پارٹی کے ماضی میں بھی 3 دفعہ الحاق کرنے کے باوجود ان کو کچھ نہیں ملا. تو اس کے علاوہ جو ہے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کی توسط سے یہ گزارش کرتا ہوں, آپ مولانا ہیں, عالم دین ہیں, بہت عزت ہے میرے لیے دل میں ان کے لیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ عمران خان جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, چاہے اس پر عمل انہوں نے 100% کیا نہ کیا, لیکن ہی واز ان ڈائریکشن آف دا ریاست مدینہ. کم از کم انہوں نے چھوٹے لیول پہ انہوں نے شروع کر دیا تھا اپنا پروگرام. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو بجائے ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ جانے کے بجائے, جن کے الزامات ہیں چور جو ہے کرپٹ لوگوں کے بجائے, ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم جو ہے نا تحریک انصاف کا ساتھ دے یا عمران خان کا ساتھ دیتے. اور اس وجہ سے جو ہے نا اب یوں سمجھیں سیاسی طور پر عمران خان نے خود بھی ابھی انہوں نے جو ہے نا ایگری کیا ہے, اقرار کیا ہے کہ ان سے بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی, کیونکہ وہ اپنے ممبران کے علاوہ اتحادیوں کو بھی جو ہے انٹیکٹ رکھنے میں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے کوئی اچھے وہ نہیں کیے, یعنی کہ گراؤنڈ لیول پہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں نہیں رہے. اور ایک اور شخصیت جن کو میں جو ہے نا آپ کی وساطت سے مجھے بڑا افسوس ہوا, اور وہ بھی بہت بڑے موقع پرست نکلے, وہ ان کا نام ہے جناب اپنے چیمہ صاحب, طارق بشیر چیمہ, جو PMLQ کے ہیں. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی جو ہے نا انہوں نے اس کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ جو ہے نا عمران خان جیسا وزیر اعظم پاکستان کے لیے ہمدرد اور نیک اور کچھ کرنے والا وزیر اعظم انہوں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں نہیں دیکھی. لیکن جب آخر میں ان کی جو ہے نا اپنی پارٹی نے بھی جب عمران خان یا وزیر اعظم عمران خان اس وقت کے اور PTI حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, اور وہ کھلا انہوں نے کہا کہ میں ووٹ جو ہے نا نو کانفیڈنس کے حق میں اور عمران خان کے خلاف دوں گا. تو یہ ایک طارق بشیر چیمہ صاحب کے اس رویے سے بہت افسوس ہوا. ایک میچور پولیٹیکل شخصیت تھے, ان کی ساری پولیٹیکل ہسٹری کا مجھے علم ہے, لیکن انہوں نے بھی مشکل وقت میں نہ صرف عمران خان کا بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی جو ہے لحاظ نہیں کیا اپنے, اور ان کی اندرون خانہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں. مگر جو ہے اس پورے پروسیس میں جو جنہوں نے پایا وہ حکومت کے ساتھ جو رہے انہوں نے پایا, اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے, اور جنہوں نے حکومت مخالفت کی اور اتحادی جو ان کو چھوڑ گئے یا ان کے اپنے منحرف ارکان, ان کا ماضی جو ہے نا میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے ان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ہمارے آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر ہے ہی, وہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان. اس کے بعد اگر ہم اپنے دنیاوی اور سیاسی اس میں دیکھیں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششیں اور ان کی سیاسی ویژن کی وجہ سے آج ہم آزاد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ دیکھیں جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے یا ناشکرے ہیں, وہ ساتھ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بخشش کے لیے فاتحہ بھی پڑھ لیا کریں. تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ان کی لیڈرشپ تھی. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, وہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بھی ایک ویژنری لیڈر تھے, اور انہوں نے بھی عوام کو بولنا سکھایا. تو وہ دوسرے نمبر. اور اس وقت چونکہ 1970s ارلی 70s اور لیٹ 60s کی بات تھی, تو ایک طرح سے جو ہے نا سچویشن اور زمینی حقائق بھی ڈفرینٹ تھے. لوگوں میں خواندگی کی شرح اور ٹیکنالوجی یہ سب چیزیں نہیں تھی اس وقت. یوں سمجھیں کہ بھٹو نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا کافی حد تک, اور کوشش کی کہ جو ہے نا ہم ایک خوددار ملک بنائیں. اور انہوں نے آپ کے سامنے آج ہم جو ہے نا جی رہے ہیں عزت سے. تو جو انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن جو ہے نا ہم ایٹم بم بنائیں گے. تو یہ ایک چیز آپ دیکھیں بھٹو میں, بھٹو کی کوالٹیز. اور دوسرے نمبر پہ میں خود جہاں سے میرا تعلق ہے گلگت بلتستان کے بہت دور دراز علاقے سے, تو وہاں پر بھٹو صاحب پاکستان 1947 میں بننے سے لے کر ارلی 70s تک جو ہے نا کوئی حکمران وہاں پہ شاید وزٹ نہیں کیا, لیکن بھٹو صاحب نے آ کے وہاں غریبوں کے لیے بہت سارے فلاحی کام کیے جو آج تک ہم اس کے مزے اڑا رہے ہیں. اور
یہ بھٹو صاحب کا ویژن تھا. تو پورے پاکستان میں انہوں نے یوں سمجھیں کہ انہوں نے تقریباً اپنے وعدوں پہ 70% انہوں نے کام کیا, انہوں نے ڈلیور کیا. اور بھٹو کے جلسے اور آج عمران خان کے جلسے آپ دیکھیں گے تو کافی حد تک مسئلہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آتے عمران خان, بیچ میں بے نظیر بھٹو آئی محترمہ, اس سے پہلے جنیجو صاحب آئے, نواز شریف آئے اور بہت سارے آئے. لیکن اسی طرح جس کو کہتے ہیں نا کرسمیٹک پرسنالٹی, وہ عمران خان تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیں. اور انہوں نے آج کے دور کا, چونکہ عمران خان کو ایج یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے مطابق وہ فائدہ ہو رہا ہے. لیکن عمران خان اور بھٹو میں ایک فرق یہ ہے کہ عمران خان کی تقاریر میں جو ہے نا وہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اپنے کرکٹ سے لے کے سیاست تک جو ہے نا ان کی وہی ریپیٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ. اور اس میں حالانکہ ریسنٹلی جو ہے نا تقاریر میں یا انہوں نے جہاں بھی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے کرکٹ کا حوالہ دیتے ہیں, گیمز کا حوالہ دیتے ہیں, میچز کا حوالہ دیتے ہیں. اور ان میں جو ہے نا کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنے کا جو ہے نا وہ ایک طرح موٹیویشنل اسپیکر کی طرح زیادہ ایکٹ کرتے ہیں, جبکہ کراؤڈ کو اٹریکٹ کر کے کراؤڈ کو جو ایک طرح سے آپ ہمارے آسان لینگویج میں پاگل بنانا, یا جس کو کہہ لو کہ لوگوں کو جو ہے جلسے میں وہ انرجی دینے والے, وہ بھٹو میں جو چیز تھی وہ عمران خان میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے, لیکن آج اگر میں بھٹو کا نام عمران خان نے ابھی لیا ہے, شروع سے عمران خان کے لیے بھٹو کوئی بہت زیادہ قابل احترام شخصیت نہیں تھے. لیکن اب چونکہ ریسنٹلی ان کو جب اقتدار میں آنے کے بعد اندازہ ہوا پریکٹیکل گورننس میں, تب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا ہار ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح, ذوالفقار علی بھٹو شہید, اور اس کے بعد عمران خان, یہ 3 لیڈر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے نا تحفے کی شکل میں دیے ہیں. اور ہم سب کو سیاست سے ہٹ کر, چاہے ہمارے سیاسی اختلافات ہوں تو بھی بحیثیت پاکستانی ہمارے ملک کی خاطر کم از کم جو ہے نا کمپرومائز لیول پہ آنا چاہیے اور ایک اچھے ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہیے. ورنہ اس وقت رائٹ نو ایز وی اسپیکنگ ہمارے 100 حالات قیاس ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, کیونکہ اس پہ جوڈیشری پہ بھی زور آیا ہوا ہے اور ملٹری پہ بھی زور آیا ہوا ہے. ادھر سے حکومتی مشینری ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا, اور جو ہے نا ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آگے اگر کل کا صبح کیا ہوگا. تو اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے پاکستان کے لیے اچھا کرے. بالکل ایسی ہے, آمین. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, جیسے شیر خان صاحب نے کہا کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہی جانی چاہیے. انہوں نے ابھی جس طرح کہا کہ پاکستان آپ یہ سمجھ لیں کہ فی الحال جو ہے وہ آٹو پہ ہی چل رہا ہے, کیونکہ موجودہ ابھی لمحہ موجود کے اندر کوئی بھی حکومت ورکنگ میں نہیں ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ چیزیں پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. مجھے دیجیے اجازت, اور ان شاء اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو ہم دوبارہ بھی موقع دیتے رہیں گے اور انوائٹ کرتے رہیں گے شوز کے اندر, اور ان کی باتوں سے اور تجزیہ جو ہے وہ اس سے ہم مستفید ہوں گے. آج کے شو سے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.